الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ ایمان والے جو لغو اور لایانی چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتے، وہ ایمان والے جو زکوٰۃ دینے کا کام جاری رکھتے ہیں، وہ ایمان والے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں، جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی کنیزیں ہیں، لونڈیاں، اگر ان سے نزدیکی کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو جو کوئی اس کے سوا اور کچھ چاہے، متاع وغیرہ، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھتے. دو ہی شرمگاہیں حلال ہیں، ایک بیویوں کی اور دوسرے لونڈیوں. کل فرج سواہما حرام، اس کے بعد جو شرمگاہ ہیں وہ حرام. وہ ایمان والے جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعود کی نگہداشت کرتے ہیں. آج جہاں پڑھتے پڑھتے رک گئے، اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں. ایمان والوں کی چونکہ بہت سی شانیں تھیں تو اجمالاً اس کو بیان کر کے گزرا، لیکن آج گفتگو ہم آیت پر اور امانت پر کر رہے ہیں. ایمان والے امانتوں کی بہت زیادہ رعایت کرتے ہیں. جیسا کہ حکم تھا کہ امانت اہل امانت کے حوالے کرو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کرو. یہ عہدے اور مناصب بھی امانت ہے، یہ ہمیشہ اہل کو دینا چاہیے. اور اگر نہ اہل کے ہاتھ میں کوئی عہدہ آیا تو بعید نہیں کہ وہ ہر وقت تازہ قیامت کھڑی کرے. نہ اہل کو تو آپ علم بھی پڑھا دیں تو بھی وہ جہل کا کام کرے گا، نادانی کا کام. ہم تو اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو رہے ہیں کہ اگر نہ اہل کو علم بھی سکھا دو تو وہ علم پر عمل نہیں کرے گا، اپنی جہالت ہی پر آگے بڑھے گا. عارف رومی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نہ اہل را علم و فنا موخن دادن تیغست دستے راہ حسن. نہ اہل کو علم و فن سکھانا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دے دینا، وہ اس کی کچھ قدر نہیں کرتا. یہ دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اقتدار نہ اہل کے ہاتھ میں ہے. گھر چلانے والا بھی اگر اہل ہے تو بڑی خیر خوبی سے گھر چلائے گا. اس کی آمدنی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ بڑی خیر خوبی سے گھر چلائے گا. لیکن اگر نااہل کو کہہ دیا گیا کہ تم گھر چلاؤ تو وہ گھر کی خاکی اڑا کے رہے گا. میں نے بڑے بڑے گھرانوں کی دیکھی ہے کہ اینٹ تک ان کی بک گئی، اس لیے کہ اقتدار نااہلوں کے ہاتھ میں تھا. تو ہمیں ہر حال میں امانت ادا کرنا ہے اور ہمیں ہر حال میں اپنے عہد کا پاس و لحاظ کرنا ہے. کسی سے کوئی عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، کسی طرح اسے پورا ہی کرنا ہے. یہ اتنا اہم سبق ہے کہ میں آج کئی دن کے بعد اسے اپنے لیے عنوان بنا رہا ہوں.
لیکن سرکار دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ ارشاد فرماتے تو ان دو چیزوں کا تذکرہ ضرور کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا، یعنی نہیں ہوا، بہت کم ایسا ہوا کہ حضور نے ہمیں خطاب فرمایا ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کا پابند ہے. اب دنیا میں آپ دیندار بنے گھومو تو کون آپ کو روکے گا؟ دینداری کے لیے آپ امامہ بھی باندھ لو، کیا فائدہ؟ جبہ بھی پہن لو، کیا فائدہ؟ عصا بھی ہاتھ میں لے لو، کیا فائدہ؟ ہزار دانے کی تسبیح بھی ہاتھ میں لے لو، کیا فائدہ؟ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. یہ حضور جب حضور نے خطاب فرمایا یہ تو ضرور کہا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند ہے. آپ کی امانت دیکھ کر ہی تمام اہل مکہ آپ کو الامین کہتے ہیں، امانتی. بہت سارے بیگانے اور بیگانے ایسے ملیں گے جنہوں نے اس وصف پر خوب روشنی ڈالی. ایک انگریز عورت جو تاریخ لکھنے والی ہے، وہ لکھتے لکھتے جب الامین کے اوپر پہنچی ہے تو جھوم اٹھی، کہنے لگے نبی آخر الزمان میں اگر کوئی وصف اور دوسرا نبی ہوتا تو یہ وصف ان کے لیے کافی تھا کہ پورا مکہ ان کو الامین کہتا. یہی ایک وصف کافی ہے. صرف کہتے ہی نہیں تھے، کہنے کے تو کتنوں کو کہتے تھے آپ بڑے ذات شریف ہیں. ارے آپ کی شرافت کا تو کیا کہنا، کہنے کے تو ہم بھی کہتے تھے. آپ کی تقویٰ طہارت کا کیا کہنا، آپ کی زہد و پارسائی کا کیا کہنا، کہنے کا تو کہتے تھے ہم بھی. لیکن یہ کہنا صرف کہنا ہے، مکہ والے صرف کہنے کے لیے نہیں کہتے تھے، اس پر عمل تھا ان کا. جب حجر اسود کا معاملہ تھا اس کو دیوار میں کون نصب کرے گا، تو طے یہ پایا تھا بہت سی لڑائی جھگڑے کے بعد کہ جو صبح کو اس میں داخل ہو اس گھر میں وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا جج ہوگا. تو سب نگاہ جمائے بیٹھے تھے کہ دیکھیں کون صبح کو سب سے پہلے آتا ہے. تو وہ جو سب سے پہلے وہ آئے، ہر جگہ حضور پہلے ہی تو ہیں. دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. تمام عرب جو انتظار کرنے بیٹھے تھے، تمام قبائل، تمام بڑے بڑے روسا و سلطنت چلانے لگے کہ لو امین آ گئے. نام نہیں لیا کسی نے کہ وہ آبیوں کی طرح سے، لو امین آ گئے. یہ فیصلہ جا الامین یعنی کہ جا محمد، یہ نہیں کہا. ارے غیروں سے تم سبق سیکھ لیتے، ہم سے تو کیا تم سیکھو گے؟ دنیا میں آگ تو لگا کے بیٹھے ہو اور ابھی تمہارا کچھ بچانے کا خیال تھوڑی ہے. تو دیکھو یہ نوزت کب دور ہوتی ہے. یہ غیر کہہ رہے ہیں جا الامین، امین آ گئے. جا الامین رضینا، ان کے فیصلے سے ہم راضی، جو بھی کر دیں گے مان لیں. یہ تو سن ہی لیا اور سن لیجیے. جب مسلمان ہو تو اپنی تھوڑی سی تاریخ بھی معلوم کر لو. کوئی شرم کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کی دینی ضرورت ہے. مکے میں کوئی ایک مالدار ایسا نہیں تھا جس کے پاس کوئی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے مگر لا کے حضور کے پاس رکھ دیتا تھا کہ آپ رکھیے اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم لے لیں. حضور رکھ لیتے تھے. اس وقت بینک نہیں تھا، نہ ملک میں تھا نہ باہر تھا، کہیں نہیں تھا. ایسے ہی امانت داروں کو تلاش کیا جاتا تھا. پورے مکے میں یہ غلغلہ تھا کہ ان سے بڑھ کے کوئی امانت دار نہیں تھا، تو اپنی قیمتی چیز لا کے رکھ دیتا تھا. اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت سچے ہیں اور یہ بڑے امانت دار. اب سیرت لکھنے والوں نے جو لکھا ان کے الفاظ میں بیان کرو. وہ لکھتے ہیں لیس فی مکہ احد عنده شیء وخافه الا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وامانته. دیکھا مکے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کوئی بڑی قیمتی چیز ہوتی لیکن حضور کے پاس امانت رکھ دیتے کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی لے لیں. وہ ڈرتا تو کہیں اور رکھیں گے تو ضائع ہو جائے گی. حضور کے پاس کیوں؟ وجہ بتا دی. اس لیے یہ پورا مکہ جانتا تھا کہ ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی امانت دار. لما يعلم من صدقه وامانته. یہ ہم کس کی امت ہیں اور کیا کر رہے ہیں آنکھ بند کر کے؟ کیا ڈھول بجا رہے ہیں؟ کیا ڈی جے بجا رہے ہیں؟ کیا اچھل کود ہم نے مچا کر کے رکھی ہے؟
چراغاں ہونا چاہیے، چراغ چلے، روشنی ہو تاکہ اندھیرا دور ہو جائے، لیکن دھماکہ نہ ہو، یعنی بم نہ پھوٹے، آتش بازی نہ ہو، پٹاخے نہ چھوٹے۔ وہ لکھتے ہیں، اس کو ان کے سمجھدار لکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہاں ان کی قوم نے اس کو اپنی آستھا سے جوڑ دیا ہے، اپنی عقیدت سے جوڑ دیا، لہٰذا ان کے لکھنے کے باوجود بھی کچھ زیادہ عمل نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ یہ غیروں کی سمجھ میں آیا کہ دھماکہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں نے کب سے سمجھ لیا ہے کہ خوب آتش بازی ہونی چاہیے، خوب دھماکہ ہونا چاہیے۔ یہ کس سے سیکھا ہے؟ وہ اپنا مرشد تو بتائے، اس لیے ان کا مرشد کون ہے؟ نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ کسی شہید نے کیا، نہ کسی صدیق نے کیا، کسی نے تو یہ کام نہیں۔ اتنے پٹاخے، اتنے دھماکے کہ مریض تو مریض، بھلے آدمی کو سانس لینی مشکل ہو رہی ہے، فضا یوں بھی مخدوش ہو چکی ہے، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اور فضا کو بارود سے پاٹ دینا ہے؟ پٹاخہ چھوڑ کر کے اپنی آبادی کو جہنم کا نمونہ بنانا ہے؟ جہنم میں آگ جلے گی، جنت میں نہیں۔ کہیں سنا کہ جنت میں بھی آگ ہے؟ سنا کہیں آپ؟ قبرستان میں کہہ دیا کہ آگ مت لے جانا، وہ آبادی میں لے کر کے آگ گھوم رہے ہیں۔ یہ چند اوباش لوگ ہیں، انہوں نے پوری آبادی کو یرغمال بنا لیا، یرغمال بنایا۔ ان کے اناپ شناپ آمدنی، اناپ شناپ خرچ۔ جنت میں سنا کہیں آگ ہے؟ تعریف کرو تو جنت کی کتنی آگ ہے وہاں؟ کل کی دو بزرگوں کی بات سنا دوں آپ کو تو تھوڑا سا یاد رہے گا۔ ایک بزرگ کو چائے پینے کی بڑی عادت تھی، اور دوسرے بزرگ کو حقہ پینے کی عادت تھی، حقہ پیتے تھے، لیکن وہ حقہ ہی جیسے آج کل چلتا ہے نہیں بابا، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے، وہ حقہ پیتے تھے۔ تو بزرگ لوگ آپس میں خوش طبعی کرتے ہیں، آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو خوش طبعی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ان سے کہا جو حقہ پیتے تھے کہ حضرت جنت میں تو آگ ہوگی نہیں، آپ کی چیلم کہاں سے بھری جائے گی، وہاں تو آگ ہی نہیں، یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا بھی بزرگ ہی تھا، وہ برابر کا تھا بالکل۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حقہ کہاں بھریں گے آپ اپنا، آپ تو ہے نہیں جنت میں، انہوں نے کہا جہاں آپ کی چائے بنے گی حقہ بھر لو۔ یہ کہنے کے لیے کہا، ویسے خود بخود وہاں تیار ہو جائے گی قدرتاً، آپ کو آگ وہاں جلانی نہیں پڑے گی، یہ تو کہنے کے لیے انہوں نے کہا، یہ خوش طبعی ہے، کہا جہاں آپ کی چائے بنے گی نہیں حقہ بھروں گا۔ تو ایک آفت تو ہم یہ سب لے کے بیٹھے، یہ کبھی آبادی اور کبھی فضا پاک و صاف نہیں ہو سکتی۔ حکومت ڈیڑھی چوٹی کا زور لگا کے دیکھ لے، کبھی نہیں ہوگی جب تک پٹاخے کے اوپر پوری پابندی نہ لاتی جائے، اس کا بنانا ہی بند کیا جائے، اس کے استعمال بنانا بند کرو، اور ان کو متبادل جگہ دو، جو بنانے والے ہیں ان کو متبادل کام دو، دوسرا کام دو، اگر وہ ٹھیک سے کام کرنا ہے تو، اور نہیں تو چیختے چلاتے رہو۔ ایک طرف تو یہ آفت ہے، دوسری طرف اسلحے بنتے ہیں مغرب میں، چلتے ہیں مچھلی، جتنے تجربات ہیں سب مشرق میں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ہم خرید کر کے اتنے خوش ہیں کہ وہ بیچ کر کے بھی نہیں خوش۔ چند رافیل یہاں آ گیا تو لگتا ہے کہ ہم فاتح عالم ہو گئے، یہ کوئی حد ہے؟ لاشعوری کی حالت کی کوئی حد ہے؟ عقل سے بیگانگی کی کوئی حد ہے؟ کوئی سمجھ بوجھ ہے؟ ایٹم بم یہی ایشیا میں چلا ہے، بنا کہیں ہوگا، ابل بم یہیں چلا ہے، فدر آف آل بم یہاں چلا ہے افغانستان، اوم البم ابھی باقی ہے، وہ روس کے پاس ہے، مدر آف آل بم، وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے لیکن ختم۔ ایک تو باہر والے ہمارے اوپر قیامت توڑ رہے ہیں، ہماری فضا کو مخدوش بنا، دوسرے ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ چلو ہم بھی پٹاخہ کو پھوڑیں۔ کیا بغیر پٹاخے کی شادی نہیں ہوتی؟ بغیر بم پھوڑے شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا؟ اگر ایسے ہوتا ہے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، بم پھوڑنے والے اپنا نکاح کر لیا کرو، ایک بم پھوڑ کے نکاح ہو گیا، کرو۔ ارے کیا کروں، یہاں تک پیشہ ہو گیا ہے نکاح پڑھنا، ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دین کے راستے پر نہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، تو پہلے یہی تھا۔ اب چونکہ پیشہ یہ بولا کر جائیں گے، کام نہیں آتے دوسرے بولا لیتے ہیں، پیشہ ہو گیا، جب دین پیشہ ہو جائے، روزی روٹی ہو جائے، پھر تو جو چاہو کر۔ چلو امانت کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں امانت کو بہت بڑا درجہ دیا گیا، کیا کہنا صاحب، یہ تمام اوصاف میں بڑے سے بڑا وصف امین ہے۔ آپ کے اندر امانت آ گئی، امانت دار ہو گئے، ایمان آ گیا، آپ اپنے عہد کے پابند ہو گئے، دین آ گیا۔ دو چیزوں میں ہے دین، ایک امانت، پھر لاکھوں کروڑوں کوئی اپنی امانت مانگتا اس وقت اس کے حوالے کرو، $2 مانگتا ہوں امانت فوراً اس کے حوالے کرو۔ اور الحمدللہ آخری بات کہہ دو اور بات ختم کر دو، کیونکہ میں اس پر ابھی پوری گفتگو نہیں کر پاؤں گا۔ سرکار نے جب ہجرت فرمائی، آپ بھی سنتے ہیں کہ آپ کسی کھڑکی سے نہیں نکلے، نہ چھت
پھاڑ کر کے نکلے سیدھے دروازے سے، اور دروازے کے پاس سب ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے، 12 قبائل تھے کہ آپ کو شہید کر دیں۔ حضور سب کے سامنے سے نکل گئے اور کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ہے کہ بشر کو نہ دیکھے؟ اس وقت سرکار نورانی پیکر میں ہے، وہ نور ہے، اس وقت نورانی پیکر میں سب کے سامنے سے نکلے، کسی نے نہیں دیکھا۔ آخر نکلے نا، یہ تو تاریخ کری نکلے۔ آپ سوچو کس طرح سے نکلے، جہاں سب بالکل ننگی تلوار لے کے پہرا دے رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہوتا تو کیسے نکلے بتاؤ؟ اس وقت نورانی۔ خیر یہ تو ہوا، اور اپنے بستر پر مولا علی کو لٹا دیا۔ تشیع اس کو ان شیعہ حضرات اس کو بہت رنگ دے کے بیان کر کہ جو مقتل مرنے والا تھا بستر اس پر علی کو لٹا دیا۔ وہ جو رحمت للعالمین ہو، کیا پسند کرے گا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی اور داماد کو قتل خانے میں لٹا دے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو تو۔ حضور نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا کہ میں تو جا رہا ہوں، تم لٹ جاؤ، اور یہ سب امانتیں فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، سب کو دے دینا۔ کیوں لٹایا تھا؟ نبی نے دیا، اور ولی جو شہنشاہ ولایت علی وہ لوگوں کی امانت بانٹیں گے۔ نبوت کے ہاتھ سے نکل کے ولایت کے ہاتھ امانت آئی، کہا امانت سب کی دے دینا۔ جو قوم ماننے کے لیے تیار ہے، آپ بےتاب ہیں کہ اس قوم کی امانت اس کے پاس پہنچے۔ اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ لاؤ سب مال موزی نصیب غازی، کیا پڑھتے ہیں؟ مال موزی نصیب غازی، موزی کا مال غازی کے حصے میں ہے، لا اعتبار للکفار، یہ سب پڑھتے ہیں اور پھر ہضم کرنے کی کوشش۔ نو حضور کو کیا فکر تھی سب کی امانت اس وقت دی جائے؟ اگر دشمنوں کے دل پتھر نہ ہوتے تو صرف اس ایک بات پر سب کلمہ پڑھ لیتے۔ مولا علی سے ذرا پوچھو کہ اگر واقعی وہ مقتل ہی بننے والا تھا تو مولا علی سے پوچھو آپ سوئے کیسے، لیٹے کیوں؟ چلو لیٹ بھی گئے تو سوئے کیسے؟ مولا علی کہتے تمام عمر میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی تھی جیسی نیند اس دن حضور کے بستر پر آئی۔ کبھی پوری عمر میں ایسی نیند کبھی آئی نہیں تھی۔ سو گئے۔ ارے ان کا لٹانا یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ صبح کو لوگوں نے آ کر کے دیکھا، دروازہ کھولا کہ وہاں علی کہا تمہارے ساتھ، کہا وہ تو نکل گئے۔ آپ کا ہم کو سب امانت ہے، آپ لوگوں کی دے کے گئے کہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں۔ کہا چلائیے پھر امانت بھی لے لیں سب کی۔ اس وقت بھی امانت ادا کیا آپ نے۔ آج بڑے سستے امانت، پہلے کسی سے قرض لو پھر فون نمبر دے دیا کرو، کس نمبر پہ ذرا فون کر لو۔ یہ کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے آبادی میں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے؟ اسی دن کے لیے لیا تھا، نمبر دیتے ہو تو قرض بھی اسی نمبر پہ لے لیا ہوتا جو نمبر دے رہے ہو، کسی دادا کا نمبر دے دیتے ہیں، اس نمبر پہ فون۔ اور یہ سب پولیس کے دیکھتے ہوئے ہو رہا ہے۔ حکومت کیا کرے گی جب تک عوام تعاون نہ کرے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے سرکار نے تو یہ کیا کہ آخر وقت میں جب لوگ آپ کو شہید کرنے والے تھے اس وقت بھی ان کی امانتیں ان کے حوالے، اور ہم آج کہاں پہنچے ہیں؟ اپنوں کی امانتیں جو ہیں نہیں دیتے اسی آبادی میں۔ کبھی بھولوں گا نہیں، میں ایک دکان پہ بیٹھا تھا، دیکھا صاحب غیر مسلم یہاں خریدار آ رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے یہاں کوئی مسلم خریدار نہیں آتا؟ کہا نہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو جب سے بیٹھا کوئی آیا نہیں ہے۔ کہا نہیں آتے ہیں حضرت، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، تھوڑا بھیڑ کم ہو جائے۔ تو کہا ذرا اندر سے رجسٹر لے لو۔ 7 نام ایسے دکھائے اس نے، یہ اتنا لے گئے تھے ابھی واپس نہیں کیا، یہ اتنا لے گئے واپس نہیں کیا، سب مسلم 7 نام۔ نیچے اس نے لکھ دیا تھا، کوئی انگریزی شاید اس کو ہماری طرح سے نہیں آتی تھی، کہا چور، نیچے لکھ دیا۔ اس کو میں نے پڑھا، ان کو بھی ٹیڑھا نڑا لکھا تھا، چیف نہیں لکھا، چور لکھا کہ آل چور، سب چور۔ یہ آپ کا دستور ہے بے ہوشی رکھا۔ باہر آ گئی تھی بازار میں، جب حضور نکلتے تھے تو رونق آ جاتی تھی، آنکھ بند کر کے لوگ سودا کرتے تھے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ ہمیں شعور دے، میں ابھی عنوان پر رکوں گا، آج تو اتنا ہی بس ہے۔ اور آپ اس سے سبق لو، اسے داستان سن کے مت چھوڑ دینا جیسے وہ کہتے تھے کہ اگلوں کی کہانی ہے۔ یہ کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنا دین بیان کر رہا ہوں، اپنے ایمان کو زندہ کرنے کی راہ بتا رہا ہوں، جس کا جی چاہے زندہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔